کی اہلیت ہی نہیں رکھتی تو ذکر کرنے کا فائدہ نہیں۔ لو، پہلا مسئلہ تو جہاں تک یہ سمجھ میں آ گیا کہ ملائکہ فرشتے حضرت مریم سے ہم کلام ہو رہے ہیں، تو ہمارا ادنا سا سوال ہے کہ فرشتوں کا حضرت مریم سے ہم کلام ہونا ایک، اور حضرت مریم کا ان کے کلام کو سننا دو، یہ حضرت مریم کے مرتبے کو ثابت کر رہا ہے یا نہیں؟ ثابت کر رہا ہے۔ اگر یہ ملائکہ کی آواز ہر کوئی سن لیتا تو حضرت مریم کی فضیلت کیسی؟ دیکھیں، میں اس مائک میں بات کر رہا ہوں، مائک کے ذریعے یہ لاؤڈ سپیکر میری آواز کو پھیلا رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ آواز جا رہی ہے، تو کوئی تعجب کر رہے ہیں کہ صرف میں سن رہا ہوں؟ سب سن رہے ہیں نا؟ تو اگر یہ ملائکہ کا کلام کرنا یہ عام ہوتا اور ان کا بولنا اور حضرت مریم کا سننا ایسے ہی ہوتا جیسے آپ میری اس گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں، اگر ایسے ہی ہوتا تو فائدہ کیا ذکر کرنے کا؟ اس کا معنی ہے کہ نہ ان کا کلام کرنا عام ہے، نہ مریم کا سننا عام ہے۔ اب کہوں جملہ، خدا نے یہ حضرت مریم کی فضیلت ذکر کی تو مریم کی فضیلت کیا ہے؟ مریم سلام اللہ علیہا کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ان فرشتوں کی آواز اور بات کو ایسے نہیں سن رہی جیسے ہر کوئی سنتا ہے، وہ آئے بھی صرف مریم کے لیے، ادھر آنے والوں کو اللہ نے یہ اہلیت دی وہ کلام کریں، ادھر جس سے مخاطب ہونا ہے اسے یہ صلاحیت دی کہ وہ ان کے کلام کو سنے، وہ کلام جو ہر کوئی نہیں سنتا۔ لو، پہلا مرتبہ، پہلا مرحلہ یہ تو ثابت قرآن سے ہو گیا کہ اللہ جسے چنتا ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں سنتا، وہ بھی سنتا ہے جسے سننے کی صلاحیت دوسرا نہیں رکھتا۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ یہ حضرت مریم کی نسبت خدا فرما رہا ہے، خدا کلام مقدس میں یا مریم ہو، تو مریم کو مخاطب کیا، لے بھئی تشریح کی بھی ضرورت نہیں، تفسیر کی بھی ضرورت نہیں، ترجمہ ہی کافی ہے۔ یا مریم ان اللہ اصطفیٰ کی، تحقیق اللہ نے آپ کو یعنی مریم آپ کو چن لیا ہے۔ تو یہ چن لیا ہے، کس نے چنا؟ میرے ساتھ رہیں گے، اللہ نے۔ تو یہ پیغام حضرت مریم کو سنا رہے ہیں نا فرشتے، تو ان کا اپنا پیغام تو نہیں تھا نا، اللہ کا پیغام تھا، تو فرشتے اللہ کا پیغام لے کے آئے اور سنایا حضرت مریم کو۔ تو اس کا معنی جو لا رہے ہیں کلام خدا ہے، اور جسے سنا رہے ہیں وہ حضرت مریم ہے، اور سنا بھی کسی واسطے سے نہیں رہے۔ لوگ پڑھے لکھے دوست ہیں، میری بات کو جلدی لے لیں گے۔ حالانکہ حضرت مریم کی موجودگی میں حضرت زکریا ہیں، وہ نبی ہیں، اللہ نے یہ پیغام نبی کے وسیلے سے نہیں پہنچایا۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ اللہ نے یہ پیغام ایک نبی کے وسیلے سے نہیں پہنچایا، بلکہ وسیلے کو، واسطے کو ہٹا کر ڈائریکٹ بلا واسطہ یہ پیغام سنایا۔ تو اب مسلمان بتائیں، لے سوال اب ہے، بتائیں حضرت مریم کو نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں؟ نبی اور رسول نہیں مانتے، لیکن پھر بھی اللہ کے فرشتے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ بس ہمارا یہ عقیدہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے فرشتے صرف نبیوں سے کلام نہیں کرتے، ان سے بھی کلام کرتے ہیں جو نبیوں جیسے ہوتے ہیں۔ توجہ ہے میری بات؟ میری بات پہ توجہ ہو گئی؟ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے پیرائے میں جو قرآنی آیات کی شکل میں حضرت زہرا کے مقامات تک پہنچنا ہے، اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ان اللہ اصطفیٰ کے، اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہرا کے،
اور آپ کو پاک رکھا، آپ کو پاک رکھا۔ پہلے چننے کا اعلان کیا، پھر طہارت کا، پھر دوسری دفعہ تکرار کیا وَاسْتَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ تو 2 دفعہ لفظ استفا کہا، درمیان میں لفظ طہارت رکھا، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے اللہ چنتا ہی اسے ہے جو طاہرہ، جو طہارت کی اس منزل پہ فائز ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ انشاءاللہ عرض کروں گا 2 دفعہ لفظ استفا کیوں آیا۔ استفا کا معنی چننا ہی ہے نا، تو چننا کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں، چلے میں آپ کی زبان بن جاتا ہوں۔ چننا اسے کہتے ہیں، آپ سب تشریف فرما ہیں، کوئی بزرگ آئے، انہوں نے کہا یار مجھے ایک ایسا شخص چاہیے کہ میں فلاں سفر پہ جانا چاہتا ہوں جو میری ہمراہی کر سکے اس سفر میں۔ اچھا، انہوں نے آپ سب پہ نظر دوڑائی، آپ میں سے کسی ایک نوجوان، کسی بزرگ، کسی بھائی سے کہا آ جاؤ۔ تو یہ جو انہوں نے جدا کر لیا نا، آپ میں سے جدا کرنے کو چننا کہتے ہیں۔ میں نے جملہ کہہ دیا ہے، چننا کہتے ہی اسے ہیں جسے دوسروں سے الگ کر لیا جائے، ہائے ہائے ہائے، دوسروں سے الگ کر لیا جائے، اسی لیے سرکار کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ علماء سے پوچھ لے، مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، تینوں کا معنی چننا ہے، فرق صرف اتنا ہے، مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جسے ہر عیب سے پاک بنا کر چنا جائے، مرتضیٰ اسے کہتے ہیں جسے اپنی رضا کے لیے چنا جائے، مجتبیٰ اسے کہتے ہیں جسے منفعت کے لیے چنا جائے۔ بطول کا گھر کیسا گھر ہے جس میں مصطفیٰ بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے، مجتبیٰ بھی ہے۔ توجہ ہے میری بات میں؟ ان اللہ اصطفیٰ کے، تحقیق اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہرک، اور آپ کو پاک رکھا۔ اچھا، کچھ لوگ ہم جب حضرت سیدہ کے لیے لفظ معصومہ کہتے ہیں اور عصمت کبریٰ پر سیدہ کو مانتے، اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں معصوم صرف نبی ہوتے ہیں، اگر معصوم صرف نبی ہوتے ہیں تو یہاں طہرک کا معنی کرو۔ میں نے بات جلدی میں کہہ دی، حضرت مریم کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا طہرک، تجھے پاک رکھا، تو کس سے پاک رکھا؟ ہر عیب سے، ہر گناہ سے پاک رکھا نا حضرت مریم کو۔ علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں لفظ طہرہ کے نیچے لکھا کہ اس آیت سے حضرت مریم کی عصمت ثابت ہوتی ہے۔ اس کا معنی ہے کہ غیر نبی بھی معصوم ہو سکتا ہے، اگر معصوم نہ ہو سکتا ہو تو اللہ اسے طہارت کا اعلان کیوں کرے؟ توجہ فرمائیں گے؟ جو کہتے ہیں غیر نبی معصوم نہیں ہوتا، ادنا سا سوال ہے، چلیں بات تھوڑی سی پھر کل کی طرح چاہتا ہوں آپ کے معیار کے مطابق ہو جائے۔ ہم عصمت کو انبیاء کا خاصہ نہیں مانتے، ہمارے نزدیک نبی کے لیے وہی ضروری ہے، عصمت نہیں۔ کیا مراد؟ ممکن ہے کوئی معصوم ہو نبی نہ ہو، ہر نبی معصوم ہوتا ہے لیکن ہر معصوم نبی نہیں ہوتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اگر کسی کو اس پہ اعتراض ہے تو اعتراض کی دلیل لائے، وہ انبیاء کا خاص یعنی خاصہ اگر عصمت کو کہتے ہیں دلیل لائیں۔ دلیل اس کے لیے چاہیے کہ غیر نبی میں عصمت نہیں ہو سکتی، اس کے لیے نہیں چاہیے کہ عصمت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کیوں؟ چونکہ عصمت کا تعلق نبوت سے نہیں، عصمت کا تعلق کردار سے ہے، کمال سے ہے۔ ایک جملہ میں نے لاہور میں یہ بات کی لیکن وہاں اس حوالے سے تو انشاءاللہ آپ سے بھی یہی امید ہے، عصمت کا تعلق ہے معرفت کے ساتھ۔ یاد رکھیے، جتنا کسی کا یقین بلند ہوتا ہے اتنا ہی وہ گناہ سے بچنے کا اس کا معیار، اس کا ملاک، اس کا ترازو بلند ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، انسان کو اگر
یقین حاصل ہو جائے تو وہ اختیار رکھتے ہوئے بھی وہ کام نہیں کرتا جس کی نسبت اسے یقین ہے۔ دلیل دیتا ہوں، معصوم گناہ پہ قادر ہوتا ہے لیکن گناہ کا سوچتا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا گناہ کے بارے میں یقین اس درجے پہ پہنچا ہوا ہے جس درجے پہ ہمارا یقین آگ کے بارے میں ہے۔ میں بات جلدی میں کہہ گیا، آسان کرتا ہوں یہ نوجوان بچوں کے لیے، سننا یار توجہ سے۔ ایک عاقل اور باشعور انسان کو آگ کے جلانے کا یقین ہے یا نہیں؟ اچھا، کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی عاقل ہو، باشعور ہو اور وہ آگ میں ہاتھ ڈال دے؟ اچھا، ایک بندے کو یقین ہے کہ 10ویں منزل پہ چلا جاؤں، 10 منزلہ ایک عمارت ہے، اس پہ چلا جاؤں اور وہ آخری منزل سے چھلانگ لگاؤں، تو عمومی حالت میں وہ خاص چھوڑ دے اللہ کی، اگر کوئی، وہ مرے گا یا نہیں؟ تو انسان اختیار رکھتے ہوئے بھی یہ کام کرتا ہے؟ بولیے نہیں رکھ۔ کیوں نہیں کرتا؟ آپ کہیں گے اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ اگر چھلانگ لگاؤں گا تو اس کا معنی ہے جہاں یقین آ جائے کہ اس کام کا نتیجہ یہ ہے اور وہ نتیجہ میرے فائدے میں نہیں نقصان میں ہے، وہاں انسان اختیار رکھتے ہوئے بھی نہیں کرتا، اور اس کا یہ کام نہ کرنا یہی اس کا کمال ہے۔ کاش میری بات پہنچے۔ مثلا اگر ایک انسان آپ کے سامنے عقل مند ہو، آپ کو پتا ہو اس کی عقلی حالت درست ہے، پھر آگ میں ہاتھ ڈال دے، اس کا ہاتھ جل جائے، تو آپ اس کی سرزنش کرتے ہیں یا نہیں؟ کریں گے نا؟ کہیں گے یہ کیا کر رہے ہو؟ مثال دیتا ہوں اور واضح ہو جائے۔ ایک بزرگ تھا، ایک بچہ تھا، مثال دے رہا ہوں۔ بچے نے غلطی کی تو آپ نے درگزر کر دی، اس کو سرزنش تو کی، لیکن ساتھ ہی آپ نے کہا بچہ ہے، لیکن اگر ایک بزرگ کرے تو آپ کی سرزنش اور بڑھ جاتی ہے۔ کہتے ہیں یار تجھ سے یہ توقع نہیں، وہ تو بچہ تھا، تو یہ کیوں کہہ رہے ہو تجھ سے توقع نہیں، وہ تو بچہ تھا۔ آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ تیرے پاس جب شعور ہے تو پھر کیوں کر رہا ہے؟ سمجھ ہے؟ توجہ ہو گئی؟ اتنی مثالیں کیوں دی؟ لو، جتنا یقین آپ کو آگ کے جلانے کا ہے نا، معصوم اسے کہتے ہیں جسے سارے گناہوں کی نسبت یقین کی یہی منزل حاصل ہوتی ہے۔ اس کا چونکہ علم الہی ہے، وہ صرف گناہ کو ظاہر نہیں سمجھتا، وہ گناہ کی حقیقت کو دیکھتا ہے، ان باطنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس لیے گناہ کی طرح متوجہ نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا مولا کائنات سے جب ان کے برادر حضرت عقیل نے حصہ زیادہ مانگا تو آپ نے کیا کیا تھا؟ وہی جلتا ہوا ایک لکڑی کو آپ کے ہاتھ پہ رکھ دیا حضرت عقیل کے، انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کہنے لگے یا علی یہ کیا کر رہے ہیں، میرا ہاتھ جلا رہے ہیں۔ تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ آپ کو یقین ہے یہ لکڑی جلا رہی ہے؟ کہا کیسے یقین نہ کروں، جلا دیا۔ فرمایا جس طرح آپ کو لکڑی کے جلانے کا یقین ہے، مجھے ہر گناہ کی نسبت ایسا ہی یقین ہے۔ معصوم کی عصمت فرشتوں سے بلند کیوں ہے؟ فرشتے میں یہ اہلیت ہی نہیں، خواہش نفس نہیں، اس لیے ائمہ کی عصمتوں سے بلند ہے۔ ایک انسان کے پاس گناہ کرنے کی طاقت ہی نہ ہو، اس کا گناہ چھوڑنا کمال نہیں، اس میں یہ اہلیت ہی نہیں، لیکن اگر ایک انسان کے پاس گناہ کے سارے مواقع ہوں اور پھر گناہ کا سوچے بھی نہ، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ یہ کیوں بات کی؟ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے انبیاء اور پھر ائمہ کی عصمت فرشتوں سے بھی بلند ہے۔ اب میں بات آسان لفظوں میں اس لیے کرتا ہوں کہ بات پیچیدہ نہ ہو جائے۔ سرکار دو عالم انبیاء سے افضل، برتر، بہتر ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ تو تبھی بہتر، برتر، افضل ہوں گے نا جب سرکار کے تمام کمالات بھی برتر ہوں۔ انسان اپنے کمال میں ہی افضل ہوتا ہے۔ ایک میٹرک ہے، ایک ایف اے ہے پڑھا ہوا،
تو وہ جو ایف اے ہے اسے میٹرک کی نسبت افضل مانتے ہو، تو اس میں فضل زیادہ آ گیا نا، تو کمال زیادہ ہوگا تو کوئی برتر ہوگا نا۔ لو یہی ہم کہتے ہیں، اگر سرکار دو عالم تمام کائنات کے انبیاء سے، عام انسانوں کی بات ہی نہیں کر رہا، افضل ہیں اور یقیناً ہیں، تو پھر سرکار جب افضل ہے تو ہر فضیلت میں افضل ہے، تو آپ کی عصمت بھی عصمتوں سے افضل ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ پنجتن میں یہ 4 ہستیاں کس سے افضل ہیں، ہم کہتے ہیں یہ پنجتن مقام طہارت میں ایک جیسے ہیں۔ بات میں نے کہہ دی ہے، ہم یہ نہیں کہتے یہ کس سے افضل ہے، ہم کہتے ہیں یہ پنجتن کی طہارت ایک جیسی ہے، بس جس سے مصطفیٰ افضل اس سے سیدہ افضل۔ توجہ ہے میری بات؟ ہاں، اس لیے ہم کوئی بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے، اور یہ غلو نہیں، یہ عین عدل ہے، یہ عین عدل ہے، چونکہ افضلیت کا معیار جو سرکار میں ہے وہی ان پنجتن میں ہے۔ چلیں آج باتیں تھوڑی ذہن میں وہ مشکل آ رہی ہیں تو وہ بھی کر دوں۔ دیکھیں یہ سارے نبی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں یا نہیں؟ تو خدا نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نا، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے انہی رسولوں میں بعض کو بعض پر ماشاءاللہ فضیلت دی، برتری دی۔ تو جب سارے رسول ہیں، سارے نبی ہیں، تو پھر ایک نبی دوسرے سے افضل کس میں ہوتا ہے؟ نبوت میں تو نہیں ہوگا، چونکہ جیسے اس کے پاس اللہ کا منصب ویسے اس کے پاس۔ تو اب بتاؤں کس کی وجہ سے یہ نبی دوسرے نبی سے افضل ہو گیا؟ اس وجہ سے کہتے ہیں علماء کہتے ہیں جس نبی کا علم جتنا دوسرے نبی سے زیادہ تھا اس کی فضیلت بھی اتنی بلند تھی۔ کاش میری بات پہنچے۔ ایک علم، دوسرا عصمت، اور تیسرا اس کی نبوت کا دائرہ۔ بعض نبی ایسے ہیں جو اپنی ذات کا نبی ہے، بعض نبی ایسے ہیں جو گھر کے نبی ہیں، خاندان کے نبی ہیں، بعض ایسے ہیں جو ایک قریے کے نبی ہیں، بعض ایسے ہیں جو ایک جغرافیے کے نبی ہیں۔ سرکار کس کے نبی ہیں؟ یہ ہے معنی، سرکار کی نبوت کا دائرہ عالمین پر ہے، اس لیے آپ کی فضیلت بھی سارے عالمین پر ہے۔ چونکہ آپ کی نبوت کا دائرہ بلند، اس لیے آپ نبیوں سے بلند۔ میرے ساتھ رہنا۔ دوسرا، سرکار کا علم تمام نبیوں سے بلند، اس لیے سرکار بلند۔ لو میں آسان کر رہا ہوں، اس کا معنی ہے کہ سرکار کی نبوت کا دائرہ چونکہ عالمین ہے اور قیامت تک ہے، اس لیے آپ سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ تو اگر نبی افضل ہے تو وہ بھی افضل ہوگا جو نبی کی جگہ پر نبی کی طرح آئے۔ اسی لیے جزاک اللہ، بہت شکریہ، سلامت رہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ میں چاہتا ہوں آپ اسی طرح میرے ساتھ رہیں گے تو بات آسان لفظوں میں پہنچ جائے گی۔ آج ذرا باتیں اس دلیل کے اعتبار سے کر رہا ہوں جو علم کلام میں لکھی ہوئی ہیں، توجہ فرمانا۔ سرکار کی نبوت کا دائرہ عالمین، درست فرمایا ہے برادر نے۔ تو جب نبوت عالمین پر ہے تو جو نبی کا وسیع بنے گا وہ صرف ایک خطے کا وسیع تھوڑا ہی ہوگا، اس کا دائرہ بھی وہاں تک جانا چاہیے جہاں تک مصطفیٰ کا دائرہ ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا من کنت مولا، سلامت رہیں، فرمایا جس کا میں مولا۔ ہمارے علماء، خطباء، ذاکرین، ادباء، شعراء اس جملے کا اتنی دفعہ تکرار کر چکے ہیں کہ اب تو اس کا تکرار کرنا بھی بعض اوقات سوچنا پڑتا ہے۔ لیکن اس جملے کی معنویت صرف شیعہ تھوڑے ہی سوچے، ہر مسلمان سوچے۔ کیا سرکار کے اس جملے پہ پہلے غور کرے۔ سرکار نے فرمایا جس کا میں مولا،
ہمیں نہیں کہو کہ آپ علی کو مولا مانتے ہو تو کس کس کا مانتے ہو، ہمیں چھوڑو ہم علی کو کس کس کا مولا مانتے ہیں، پہلے یہ طے کرو مصطفیٰ کو کس کس کا مولا مانتے ہیں، یہ طے کریں۔ آئیں پہلے تو سرکار کا طے کرنا ہے کہ سرکار کو آپ کس کس کا مولا مانتے ہیں، پھر طے کرنا علی کس کس کے مولا ہے۔ اور اگر علی کو مصطفیٰ کے ساتھ مولا مان کے مولا کو خاص کرو گے تو یہ خاص ہوگا ہی نہیں، چونکہ دائرہ دونوں کی ولایت کا ایک ہے، ایسا ہی ہے، دونوں کی ولایت کا دائرہ ایک ہے۔ اب جس جس کے مصطفیٰ مولا اس کے، میں موضوع سے ہٹا نہیں، اب سمجھو اس حدیث کا معنی کیا ہے، لولا علی لما کان لفاطمہ کفواً، اگر علی نہ ہوتے تو کوئی بطول کا ہمسر نہ ہوتا۔ یہ ہے معنی، یہ ہے معنی، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بطول کی عظمت کا دائرہ کیا ہے۔ جملہ کہوں، فرمایا جیسے میں عالمین کے لیے رسول ہوں ویسے ہی بطول عالمین پر سیدہ ہے، میں رحمت للعالمین ہوں، یہ سیدۃ النساء العالمین۔ آپ کو یاد ہے میں نے 3 سال پہلے سورہ کوثر پہ یہ جملہ عرض کیا تھا، خدا فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ میں نے ساری بات تو نہیں کرنی، عرض کیا تھا نا کوثر عطا کرنے والا رب العالمین ہے یا نہیں، رب العالمین جسے کوثر عطا کی وہ ہے رحمت للعالمین۔ دنیا سوچے اگر ہدیہ دینے والا اور جسے دیا ان کا مقام عالمین پر ہے تو جسے ہدیہ بنایا جائے، خدا نے کہا بس دونوں کے درمیان ہدیہ بھی ایسا ہونا چاہیے، اگر ہدیہ دینے والی ذات رب العالمین ہے، جسے ہدیہ دیا وہ رحمت للعالمین ہے، تو جسے ہدیہ بنایا وہ سیدۃ النساء العالمین۔ ان کا دائرہ بھی عالمین ہے، عالمین ہے، عالمین۔ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ جو خدا نے مقامات حضرت مریم سلام اللہ علیہا ذکر کیے کلام مقدس میں، قرآن مجید میں، فرقان حمید میں، ان مقامات کو ہم تھوڑے ہی ذکر کر رہے ہیں، خدا ذکر کر رہے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ حضرت مریم کا پہلا مقام اس آیہ کی روشنی میں، توجہ بھائی، پہلا مقام یہ ہے کہ ان سے فرشتوں نے کلام کیا۔ اب آئے ایک ٹرم جو علم کلام میں علماء میں شیعہ سنی دونوں استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت زہرا کے ایک لقب کا آج وضاحت ہو جائے قرآن کی روشنی میں۔ مولانا اشرف علی تھانوی، احمد رضا خان بریلوی اور اسی طرح شیعہ تفاسیر کا بھی مطالعہ فرما لیں۔ ایک ہوتا ہے نبی، ایک رسول۔ نبی وہ ہوتا ہے جس پہ وحی آتی ہے، لیکن ضروری نہیں جو وحی اس پہ نازل ہوئی اسے یہ حکم ہو کہ سامنے والوں کو پہنچاؤ دوسروں، لیکن جو وحی اس پہ نازل ہوتی ہے وہ وحی نبوتی ہے۔ کیا معنی؟ وہ اللہ کے احکام ہوتے ہیں، احکام، اس لیے اس وحی کو نبی کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے چونکہ وہ احکام دین ہے۔ توجہ، اگر صرف اتنا ہو کہ نبی پر وحی ہوئی احکام دین، ضروری نہیں کہ اس نبی کو یہ بھی اس کی ذمہ داری ہو آگے پہنچائے، یہ نبی ہے رسول نہیں، یعنی اس کی ذات پر اللہ کا الہام وحی جو بھی کہہ لیں، حکم دین اتر رہا ہے، بعض اوقات ڈیوٹی اس کی ہے خود ہی انجام دے۔ توجہ، دوسرا مرحلہ یہ ہے جو وحی اتری کتابی شکل میں، شریعت کی شکل میں، قوانین کی شکل میں، اب خدا کہتے ہیں اسے آگے پہنچاؤ، اسے رسول کہتے ہیں، صاحب شریعت، احکام دین۔ توجہ، یہ جو دو اللہ کے فرشتوں کا نزول ہے نبی اور رسول پر دین کی شکل میں، وہی جو آتی ہے وہ احکام دین ہے۔ یہ جو تیسرا مقام ہے علماء نے ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں یہ بھی قرآن سے ہی ثابت ہے۔ علماء کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے ایک نبی نہ ہو، رسول نہ ہو، لیکن پھر بھی اللہ اس سے کلام کرے،
کہتے ہیں وہ دین کے احکام نہیں اترتے. توجہ، وہ دین کے احکام تو نہیں، لیکن اللہ کے ایسے راز، ایسے اسرار ہیں کہ اللہ چاہتا ہے اس بندے کو اپنے قریب کروں اور اپنے راز اس کے دل میں ڈال دوں. توجہ فرمانا، توجہ فرمانا. علماء نے کہا اسے کہا جاتا ہے محدث. دال کے اوپر زبر فتح، محدث نہیں. دال کے نیچے زیر پڑھو تو اس کا معنی بدل جائے گا. محدث اب ذہن میں آ گیا. محدث، محدث اسے کہتے ہیں جو حدیث بیان کرے. لیکن عربی اصطلاح میں محدث اسے کہتے ہیں جو نبی اور رسول تو نہیں لیکن فرشتے اس سے ہم کلام ہوتے ہیں. اب اصول کافی پڑھ لیں. آپ کے اور میرے ائمہ سے، چھٹے امام سے صحابی پوچھتا ہے، صادق آل محمد سے صحابی پوچھتا ہے آپ نبی ہیں؟ امام فرماتے ہیں نہیں. رسول ہیں؟ نہیں. توجہ، تو وہ کہتا ہے کہ آپ سے فرشتے کلام کرتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں ہاں. آپ سے فرشتے اپنے اسرار و رموز بیان کرتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں ہاں. کہا کیسے؟ آپ تو نبی اور رسول نہیں. تو امام فرماتے ہیں تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے حضرت مریم سے فرشتوں کا ہم کلام ہونا ذکر نہیں کیا؟ تو وہ کہتا ہے، صحابی عرض کرتا ہے پھر آپ کیا ہیں؟ امام فرماتے ہیں نحن محدثون، ہم سارے 12 کے 12 محدثون ہیں. یعنی ہم پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، البتہ وہی نبوت والی لے کے نہیں، اللہ کے اسرار لے کے لیں. ماشاءاللہ آپ نے جس توجہ سے سماعت فرمایا، مجلس آج کی اختتام کی طرف ہے. حضرت سیدہ عنوان ہے. تو جب یہ مذکر کی طرف یہ نسبت ہوگی تو اسے کہا جائے گا محدث. ہو گئی توجہ؟ لیکن اگر کسی خاتون کی طرف ہوگی نسبت اسے کہا جائے گا محدثہ. حضرت زہرا کا ایک لقب پڑا ہے یا نہیں؟ آپ کا ایک لقب ہے محدثہ. وہ محدثہ نہیں، حدیث بیان کرنے کے معنی میں نہیں، وہ اس معنی میں ہے. محدثہ تھی، کیا کہنے، یعنی جیسے 12 محدث ہیں ویسے زہرا محدثہ ہیں. میرے ساتھ رہنا یار، میرے ساتھ رہنا. میں عام حوالے سے بات عام لہجے میں کر رہا ہوں، لیکن آپ کی خدمت عالیہ میں نوجوان مجلس میں کثیر تعداد میں نظر آ رہے ہیں، خوشی کی بات ہے، اس لیے چاہ رہا ہوں. محدثہ، حضرت زہرا محدثہ ہیں. اب آئیں، حضرت مریم کا چونکہ ذکر ہے تو انہی کو ہی ہم دلیل بنائیں گے. حضرت مریم سے صرف فرشتوں میں سے عام فرشتوں نے کلام نہیں کیا، بلکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل نے بھی نازل ہوا ہے. قرآن سورہ مریم آیا نمبر 17، سورہ مریم. فَأَتَّخَذَتْ مِن رَبٍّ دُونِهِمْ حِجَابًا، پھر انہوں نے یعنی حضرت مریم نے اپنی قوم سے پردہ اختیار کیا. اشارہ ہے جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو حضرت مریم چلی تو خدا نے قرآن میں اسے ذکر کر دیا. فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، انہوں نے اپنی قوم سے حجاب کر لیا، دوری اختیار کی. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا، ہم نے ارسلنا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ارسال کیا، بھیجا، الیہا مریم کی طرف، کسے؟ روحنا، اپنی روح کو. میرے سامنے یہ کتاب ہے، کل اس سے مزید ذکر کر دوں گا، منصب امامت شاہ اسماعیل کی. فرماتے ہیں کہ آیا غیر نبی پر فرشتہ نازل ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ فرماتے ہیں ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. کہتے ہیں بلکہ جبرائیل کا حضرت مریم پر نزول قرآن سے ثابت ہے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، خدا نے اور واضح کر دیا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، خدا کہتا ہے ہم نے حضرت جبرائیل کو ایک کامل بشر کی شکل میں مریم کے سامنے ظاہر کر دیا. چاہ رہی تھی
اچانک سامنے حضرت جبرائیل بشری شکل میں، انسانی شکل میں آ گئے۔ جیسے ہی حضرت مریم کی نظر پڑی، کہتے ہیں حضرت مریم نے کہا کہ انی کنت اعوذ، اگر تم متقی ہے تو میں تجھ سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں۔ ان کنت تقیہ، اگر تم متقی ہے، جیسے یہ کہا نا اگر تم متقی ہے میں تجھ سے خدا کی پناہ مانگتی، اشارہ تھا کہ میں پاکیزہ ہوں۔ ادھر حضرت جبرائیل بولے وَأَنَا رسول ربک، میں تیرے رب کا قاصد ہوں، میں رسول ہوں یعنی پیامبر ہوں یعنی قاصد ہوں لغوی معنی میں۔ لے بھائی میں نے یہ آیت کیوں اتنی تفصیل سے پڑھی؟ سورہ مریم کی آیہ نمبر 17 اور 18 ملا کے پڑھیے گا تو جبرائیل علیہ السلام کا حضرت مریم پر نازل ہونا قرآن سے ثابت ہے یا نہیں؟ ہے ثابت۔ تو اب اگر حضرت مریم پر فرشتے آئیں ہر مسلمان مان جاتا ہے، جبرائیل آئے مان جاتا ہے، اور اگر ہم کہیں زہرا پہ آتے ہیں تو اعتراض کر دیتے ہیں۔ اسی کا نام منافقت ہے، اسی کا نام بغض اہل بیت ہے۔ بھئی آپ ابن مریم کے لیے اس چیز کے قائل ہیں، حضرت عیسیٰ کی ماں کے لیے ان فضیلتوں کے قائل ہیں، اور حسنین کی ماں کے لیے، علی کی زوجہ کے لیے ان چیزوں کا اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے۔ قرآن تو پڑھ لیں، اب جو کہتے ہیں ہم کتابی مسلمان ہیں وہ کتاب تو پڑھ لیں بھئی، یہ تو پڑھیں۔ اب جو کہتے ہیں ایک نیا ٹرینڈ نکل آیا نا کہ بھئی جب بات نکلنا ہو کہا ہم کتابی مسلمان ہیں۔ اگر آپ کتابی مسلمان ہیں، کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، تو قرآن کہہ رہے ہیں کہ حضرت مریم پر فرشتے بھی نازل ہو رہے ہیں، جبرائیل بھی نازل ہو رہا ہے۔ اب اگر ایک شیعہ کہے کہ حضرت زہرا پر اسی طرح فرشتے اور جبرائیل نازل ہوتا ہے تو تعجب کیوں کرتے؟ کہتے ہو شیعوں نے یہ باتیں بنا لی ہیں۔ کیا اگر مریم میں یہ صلاحیت ہے اور اس میں نہیں، جسے مخاطب کر کے مصطفیٰ کہے یہ میری نبوت کا جوہر ہے؟ بتائیں بھائی، حضرت مریم میں یہ اہلیت خدا پیدا کرے تو آپ کو اعتراض نہیں، اور اگر فخر مریم میں پیدا کر دے۔ اب آئیں، یہ بات تو دوسروں کے لیے میں نے جواب کے طور پہ ذکر کی، اب آئیں حضرت زہرا کی ایک فضیلت کی طرف اشارہ اور آپ کی زحمت ختم۔ پتہ ہے حضرت مریم پر جبرائیل ایک دفعہ آئے، اور بطول وہ محدثہ ہیں جن پر 40 دن مسلسل جبرائیل نازل ہوتے ہیں۔ اصول کافی میں یہ روایت ہے، اصول کافی میں تھوڑی عام فضائل کی طرح نہیں، یہ معرفت کی باتیں ہیں اور آپ متوجہ ہیں۔ حضرت زہرا کا ذکر ہے، حضرت سیدہ بعدد مصطفیٰ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میری جدہ پر جب وہ مصائب آئے، مصائب وہ در گرنے والا اور سارے مصائب، مظلومیت سید، فرماتے ہیں میری دادی کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا یہ لمحات سنیے، تو کہتے ہیں اللہ نے اپنی اس کنیز کے لیے، کنیز خاص کے لیے جبرائیل کو 40 دن مسلسل نازل کیا۔ کہتے ہیں حضرت جبرائیل نازل ہوتے تھے، توجہ، اور قیامت تک آنے والے تمام حالات و واقعات حضرت زہرا سے جبرائیل علم خدا کی روشنی میں بیان کرتے تھے۔ بھئی میں حیران ہوں، خدا کی قسم میرے پاس الفاظ نہیں، تکلفاً نہیں کہہ رہا، حقیقتاً کہہ رہا ہوں۔ جب میں نے یہ جملے پڑھے کہ جبرائیل آتے، وہ اسرار الہی بی بی کو ذکر کرتے، بی بی ان اسرار کو بیان کرتی، کن کے لیے؟ سب کے لیے نا، کہتے ہیں بیان کرنے والی بی بی ہوتی اور سننے والے علی ہوتے۔ آئے ہائے ہائے، اصول کافی کی روایت ہے، میں روایت دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ سننا بہت بڑا جملہ ہے میری نظر میں، کہ صرف مولا کائنات ان اسرار کو صرف سنتے نہیں بلکہ کاغذ اور قلم لے کے لکھتے رہے۔ فرماتے ہیں جو کچھ لکھا اسی کا نام ہے مصحف فاطمہ۔ لوگ کہتے ہیں شیعوں کا قرآن الگ ہے، قرآن نہیں، یہ ہے وہ اسرار الہی
حضرت سیدہ کے قلب پر جو نازل ہوئے اور بی بی نے بیان کیے مرتضیٰ کے لیے. کہوں جملہ، کیا مقام ہے سیدہ کا خدا کی نگاہ میں کہ جس کے قلب پر اللہ اپنے اسرار کو نازل کرے اور ان اسرار کو لکھنا علی اپنے لیے فخر سمجھے. ہائے ہائے ہائے، معمولی بات ہے، معمولی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے. اسے سوچیں، ہر بات عام سطح پر نہ لیا کریں. معذرت چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، اپنا علمی معیار ہمیں بڑھانا ہے. ہم میں اور عام شخص میں اگر کوئی فرق ہی نہ ہو، غیر شیعہ اور شیعہ میں، اسے پتہ ہی نہ ہو حضرت سیدہ کیا ہے، اس منبر سے بیان ہونا چاہیے. آپ اپنا معیار سماعت جتنا بلند کریں گے، پڑھنے والا اتنی محنت زیادہ کرے گا. معذرت چاہتا ہوں، عام سطحی گفتگو سے تھوڑا اوپر آئیں، اوپر آئیں. یہ معرفت اگر سیدہ کی دل میں آئے گی تو پھر سیدہ کی نسبت ہمارے قلوب اور آمادہ ہو جائیں. میں جملہ پھر دہراتا ہوں، سیدہ وہ اسرار الہی بیان فرماتی اور مولا کائنات اسے تحریر فرماتے. لو سنو، اسی کا نام مصحف فاطمہ ہے. ایک شخص آیا امام معصوم کے پاس، اب نام ذہن میں نہیں، کس امام کس لیے نام نہیں لے رہا، امام معصوم کے پاس. صحابی نے سوال کیا، مولا مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، اس کا جواب عنایت فرمائیں. جواب سنا، امام نے اپنے بیٹے امام سے کہا، جاؤ اندر سے وہ جو ایک کھال پہ لکھی ہوئی کتاب ہے لے آؤ. میری بات پہ توجہ فرمانا، لے آؤ. لایا، وہ امام لائے، امام کا بیٹا جو امام تھا اسے حکم دیا، لائے. امام نے یوں کھولا، دیکھا، بند کیا، اسے جواب دیا. صحابی نے تعجب سے کہا، مولا آپ نے میرے جواب کے لیے یہ کتاب منگوائی اور اس کتاب سے پڑھ کے مجھے جواب دے رہے ہیں. امام نے فرمایا، تجھے معلوم ہے یہ کون سی کتاب ہے؟ اس نے پوچھا، یہی تو تعجب کا سبب ہے کہ آپ کو ضرورت ہے. فرمایا، یہ مصحف فاطمہ ہے. ہائے 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 ہائے، یہ مصحف فاطمہ ہے. یہ ہے سیدہ، یہ ہے یہ ہے کوثر، یہ ہے امامت کی اصل و اساس، یہ ہے امامت کی بنیاد. دنیا واقعاً مقام سیدہ تک پہنچنا کسی خاطی، کسی آسی، کسی عامی کے لیے ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. ہم یہ باتیں عاجزی سے کرتے ہیں، عاجزی سے، تکلفاً نہیں کرتے، تعارفاً نہیں کہہ رہے، حقیقتاً کہہ رہے، حقیقتاً کہہ رہے. یہ ایک راز ہے یا نہیں کہ سرکار دو عالم جب بھی سیدہ آتی تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے؟ یہ راز ہے یا نہیں؟ بولیں، یہ راز ہے. اور یہ راز ذکر کیا علماء نے علماء کے ساتھ، اور راویہ ہیں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ. کیا کہنا چاہتا ہوں؟ خدا کی قسم میں یہ بات منبر پہ کہہ رہا ہوں، کوئی مسلمان بھائی تک اگر یہ بات پہنچے محسوس نہ کرے. سیدہ کا مقام خود سیدہ کے دور میں بھی دو ہی ہستیاں جانتی تھی، یا مرتضیٰ یا مصطفیٰ. واللہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا، باقی اصحاب، ازواج، امہات بھی سیدہ کے مقام کو نہ پا سکے، نہیں پا سکتے تھے، ایسے ہی نہیں کہہ رہا. اسی لیے ذکر بھی کیا ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ نے کلما کے. یہ کلما میں بڑی معنویت ہے، بڑا پیغام ہے. کلما کا معنی ہے جب بھی سیدہ آتی، جب بھی. میں نہیں کہہ رہا، اہل سنت علماء نے کہا کلما بتا رہا ہے کہ سرکار ایک دفعہ نہیں اٹھے، ایک دن میں اگر زہرا 10 دفعہ آئیں تو 10 دفعہ اٹھے. سننا انتہائی آپ نے توجہ، معنویت، روحانیت، محبت سے میری گفتگو کو سماعت فرمایا ہے. آج کا یہ ایک جملہ ہی لے لے، پھر وضاحت کر دوں گا. مجھے بتائیں، اگر 10 دفعہ سیدہ آ رہی ہیں اور سرکار اٹھ رہے ہیں، سننا، اگر سرکار کا مقصد بیٹی کی عظمت اور توقیر اور وقار بتانا مقصود ہوتا تو ایک دفعہ ہی کرنا کافی تھا. یہ بار بار کیوں کر رہے ہیں؟ ایک دن میں 10 دفعہ سیدہ آ رہی ہیں تو یہ غلط ہے کہ بیٹی کا مقام بتا رہے تھے.
بیٹی کا مقام نہیں بتا رہے تھے، بطول کا مقام بتا رہے تھے۔ اور یہ بیٹیوں کے لیے نہیں، یہ صرف سیدہ کے لیے۔ تو یہ صرف سیدہ کے لیے کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ یہ راز ہے۔ اسی روایت میں کل جملے عرض کر دوں گا، قام الیہا، جیسے سیدہ پہ نظر پڑتی، وہ سیدہ آ رہی، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، فقام، کھڑے ہوتے، بس نہ الیہا، کھڑے ہوتے اور چل پڑتے۔ آپ جانتے ہیں عموماً ہمارے دل میں اگر کسی کی عزت، مقام، مرتبہ، چاہے وہ مرتبے میں آپ سے کم ہی ہو، اخلاقی طور پر آپ انتظار کرتے ہیں کہ وہ فلاں شخص آ رہا ہے، جب قریب آئے تو اٹھوں، ایسا ہی ہے نا؟ وہ قریب آیا، آپ نے اٹھ کر اس کے گلے ملے، معانقہ کیا، بیٹھ گئے، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن رسول ایسے نہیں کرتے تھے، دیکھتے اور پھر اسی طرف چل پڑتے، سیدہ کے آنے کا انتظار نہ کرتے، خود سیدہ کے پاس چلے جاتے۔ نہیں، ہم سرکار کے مقام و مرتبے کی بلندی کے قائل ہیں، ہم سرکار جیسا کسی کو نہیں مانتے، لیکن سرکار کا یہ عمل حضرت سیدہ سے پوری امت سے سوال ہے کیوں تھا؟ ہاں، اس لیے تھا کہ جانتے تھے کہ میں آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کا خلاصہ ہوں، اور میرے خلاصے کا نام بطول ہے۔ جملہ بدل دوں، سرکار تمام نبیوں کی نبوتوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والی ذات تھی یا نہیں؟ جو تمام نبیوں کی نبوت کو پایہ تکمیل تک پہنچائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کی اسی تبلیغ کو قیامت تک بچانے کا اہتمام و انتظام کر دے اسے بطول کہتے ہیں۔ یہ تھی سید، یہ تھا سرکار دو عالم بیٹی کے لیے نہیں اٹھ رہے، حکم خدا سے اس ہستی کے لیے اٹھتے تھے جو ہستی سبب بقائے دین بھی ہے، سبب تسلسل ہدایت بھی ہے۔ سیدہ کی ذات میں وہ راز پوشیدہ ہے کہ بعض علماء نے اور عرفاء نے یہ جملے کہے، یہ کسی معصوم کا کلام نہیں، ایک عارف کامل کی دعا کے جملے ہیں۔ اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، خدایا تجھے بطول کا واسطہ، آگے نام نہیں کسی کا، بطول کے بابا، بطول کے شوہر، بطول کے بچوں، اور تجھے اس راز کا واسطہ جو تو نے بطول میں رکھا ہے۔ ہاں، وہ راز الہی، وہ اسرار الہی، اسی لیے کبھی کوثر کہا، کبھی کوثر کہا، کبھی عالمین کی عورتوں کی سردار کہا، کبھی شافع روز محشر کہا، کبھی ثقلین کو ملانے والا نقطہ اتصال کہا، کبھی نبوت و رسالت کے درمیان واسطہ کہا، کبھی مرج البحرین یلتقیان، ان دو بحر کو ملانے والی ذات کہا۔ اسی لیے سیدہ کو عصمت کبریٰ پر کہا جاتا ہے، ادھر نبوت ہے، ادھر امامت ہے، درمیان میں عصمت ہے، جو سبب تسلسل ہدایت ہے۔ امامت ہدایت خدا کا تسلسل ہے، بطول وہ نقطہ مشترک ہے جو نبوت و رسالت کو ملا دیتی ہے۔ اے سیدہ، تیری عظمتیں بھی بلند ہیں، تیری مظلومیت بھی بلند ہے۔ مجھے بتائیں، آپ کے دلوں میں جتنی معرفت کسی کی ہوتی ہے نا، اتنا ہی آپ اپنے آپ کو اس کے قریب محسوس کرتے ہیں، اور جتنا کسی کے قریب ہو جاتے ہیں نا، اس کا غم اتنا اپنا غم ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اولاد کا غم ماں باپ کیوں زیادہ محسوس کرتے ہیں؟ چونکہ ان سے قریب کوئی ہوتا ہی نہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب کہوں جملہ، اولاد کا غم ماں باپ پہلے محسوس کرتے ہیں، باقی بعد میں محسوس کرتے ہیں۔
اب کہوں جملہ، وہ شیعہ سنی بھائیوں بتاؤ بطول کا غم سب سے پہلے کس نے محسوس کیا؟ ان مجالس میں آنے کا ایک ایک اثر اگر سوچ کے آئے، شیعہ سنی آئے کہ سیدہ کا غم منانا یہ کس کو راضی کرنا ہے؟ یہ اسی کو راضی کرنا ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب باقی ہستیوں کے بارے میں تو کوئی مسلمان تعصب رکھ کے سوچ سکتا ہے کہ مثلا مولا علی داماد تھے، معذرت چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جناب حسنین نواسے تھے، ممکن ہے کوئی تعصب کا شکار اور ناسبیت کی طرف چلا جائے اور کہے جی وہ تو داماد وہ نواسے، چلو ادھر تو سوچ لو گے۔ بطول سے بڑا غم، اور بطول کا غم رسول کا غم ہے یا نہیں ہمیں بتاؤ۔ اچھا اب میری بات پہ توجہ فرمانا، جو جملے کہہ رہا ہوں، رسول گئے تو بطول دکھی تھی یا نہیں تھی؟ تو جب بطول جائے گی تو رسول کا دکھ کیا ہوگا؟ اب میں نے یہ جملہ 3 دفعہ دہرایا کیوں؟ آؤ اب میں کہتا ہوں، منبر سے کہتا ہوں، خدا کی قسم رسول کو بطول کا غم ہے، لیکن عالم انوار عالم ارواح میں ہے، وہاں سے دیکھ رہے ہیں میری بطول پہ کیا گزری، ایسا ہی ہے۔ لیکن کہوں جملہ، وہاں پر اس غم کے اثرات وہاں کے عالم کے مطابق ہیں، چونکہ انسان جب اس جسم سے پرواز کر جاتا ہے اور سرکار عالم قرب الہی اور عالم انوار میں ہے، کیا مراد؟ سرکار فرشتوں کی اس لا تعداد محفل میں ہیں، اگرچہ اپنی بیٹی کا غم ہر وقت دیکھ رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم وہاں سرکار حضرت خدیجہ اور اپنے آبا و اجداد کے ساتھ عالم ارواح میں یہ غم دیکھنا الگ بات ہے، اور علی ہو اور در و دیوار کے درمیان۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا حضرت زہرا کے غم ہم ویسے پڑھ نہیں سکتے جیسے ہیں، اور یہ تکلفاً نہیں کہا۔ لو ایک جملہ آج کہتا ہوں، آپ نے کل بھی بڑی محبت سے سماعت فرمایا، معذرت چاہتا ہوں میں رک رک کے اس لیے پڑھتا ہوں، بی بی کی مصیبت کا کون سا پہلو پردے میں پڑ جاؤں یہ سوچتا ہوں، منبر پر بیٹھ کر بھی۔ ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ عبد الحسین امینی، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے غدیر الغدیر، کہتے ہیں وہ جب بھی نجف آتے اور مولا کی زری پہ نظر پڑتی تو روتے، اتنا روتے کہ غش کھا کے گر جاتے، معمول تھا۔ کربلا جاتے تو کم روتے صحیح، لیکن گریے کی کیفیت ان کی کم ہوتی۔ شاگرد نے پوچھ لیا کہ قبلہ ایک بات میں نے محسوس کی ہے، آپ بتائیں گے؟ کہا پوچھو۔ کہنے لگے ہم جاتے ہیں کربلا تو ہم پہ رکت زیادہ ہوتی ہے، آپ نجف آتے ہیں تو آپ پہ رکت بڑھ جاتی ہے، اور اتنا روتے ہیں۔ ان کا مزار بھی قبر بھی وہیں ہے، مولا کی زری کے اس دائیں طرف، آپ یہاں آتے ہیں تو آپ کی رکت بڑھ جاتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے جب تک الغدیر نہیں لکھی تھی میں امام حسین کو بڑا مظلوم مانتا تھا، لیکن میں اب علی کو بڑا مظلوم مانتا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شاگرد کانپنے لگا، سمجھ تو گیا، کہنے لگا قبلہ وضاحت کریں گے؟ کہنے لگے تو عالم ہے، شاگرد تھا عالم ہے، 2 سوالوں کے جواب دے۔ شاگرد نے بس یہ سوال سنے اور منہ پیٹنے لگا، پتہ کون کون سے؟ حضرت علامہ امینی نے کہا بتا، جب تک حسین زندہ رہے کوئی خیموں میں آیا؟ اس نے کہا نہیں، کسی کے آنے کی جرت نہ ہوئی۔ کہنے لگے ہائے علی تو کتنا مظلوم ہے، علی موجود ہے اور در و دیوار کے درمیان۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ایک جملہ کہوں، آپ حضرت سیدہ کا پرسہ ان کے بابا کو دے رہے ہیں، بڑا عظیم پرسہ ہے، بڑا عظیم۔ لو مولا کا دور حکومت ہے، اپنی خلافت کا دور ہے۔ کوفے میں مولا نکلے شہر سے باہر، دیکھا ایک شخص ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے صحرا میں، رو رہا ہے، بلند آواز سے روتا ہے۔ مولا نے دیکھا، اب کیسے مولا گزر سکتے تھے، قریب بلایا تسلی کے لیے، تشفی کے لیے، کہا کیا ہوا؟ ساتھ لگایا سینے سے، مولا نے پوچھا کیوں رو رہے ہو اتنی بلند آواز سے؟
کہنے لگا مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری زوجہ دنیا سے چلی گئی، بچوں کو ماں نظر نہیں آتی، مجھ سے پوچھتے ہیں ماں کہاں گئی، انہیں کیسے بتاؤں، اس لیے رو رہا ہوں، بیوی کا غم رلا رہا ہے۔ سننا مولا روئے، کہنے لگا مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا میرے 2 سوالوں کے جواب دے گا؟ ہاں مولا پوچھے۔ فرمایا بتا، جب تیری زوجہ دنیا سے گئی اس کے جسم پر کوئی ایسا زخم تھا جو تجھے بھی نہ بتا سکے؟ مولا نہیں، سنو گے؟ ہاتھ جوڑ کے خصوصاً سادات سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اشارے میں کہوں۔ مولا نے فرمایا بتا، تیری زوجہ اپنے رخسار تجھ سے چھپاتے تھے؟ مولا کیوں چھپائے گی؟ علی کی چیخ بلند ہوئی، کہا ہائے زہرا، تیرا زخم میرے سوا کسی نے نہ دیکھا، ہائے اپنے رخساروں کو چھپاتی رہی۔ الا لعنت اللہ علی القوم۔ خدایا تجھے بی بی کی مظلومیت کا واسطہ، پروردگار تجھے بی بی کی مظلومیت کا واسطہ، تجھے مولا علی کی مظلومیت کا واسطہ حاضرین پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ حاضرین میں جو دعائیں لے کے آئے ہیں بی بی کے صدقے میں ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار جو تنگ دستی کا شکار ہے ان کی تنگ دستی دور فرما، روزی رزق میں برکت عطا فرما۔ پروردگار جو اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد تھا ان کے درجات عالی و متعالی فرما۔ قلب یوسف زہرا امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارا شمار ان کے منتظرین میں فرما۔ دنیا کے تمام مظلومین، مظلوم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی خطہ نہیں ہوتا، پروردگار تمام مظلوموں کی غیبی مدد فرما، ظالموں کا قلع کما فرما، انہیں نیست و نابود فرما۔ بالاخص اسرائیل جو اس دور کا شمر ہے، یزید ہے، ظالم ہے، ان تمام ظالموں اور ان کے حامیوں کو نیست و نابود فرما۔ مجاہدین اسلام کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ مکتب حق اثنا عشریہ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما۔ جو خدمت گزاران مکتب و ملت جس نام و عنوان سے مکتب حقہ کی خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، بحق محمد و آلہ الاطہار۔